बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन हदा बिहदियिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबाए किराम, हमारे मिन जुमला मुंतखब अबवाब व अनावीन में से ये आखिरी सबक आपके सामने पेश है। ज़िक्र अल मौलिद। ये सबक उस्ताद अहमद हसन ज़ैयात की किताब वह्युर रिसाला से माखूज़ है। सबसे पहले आप इनका मुख्तसर तारुफ देख लीजिए। अहमद हसन ज़ैयात ये कौन है? अहमद हसन ज़ैयात ये एक मशहूर मिस्री अदीब है। इनकी पैदाइश लगभग 1885 में काहिरा के एक गांव में, एक कस्बे में हुई। इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने इलाके में हासिल करने के बाद काहिरा मुंतकिल हो गए। फिर जामिया अज़हर में जो वहाँ के असातीन इल्म, जिनमें से सैयद मुर्सिफ़ी है, शेख मोहम्मद अब्दुहू है और बड़े बड़े लोगों से इन्होंने उलूम व फ़नून में महारत हासिल की। ये फ्रांस भी गए थे तालीम हासिल करने। वहाँ से तालीम हासिल करके पेरिस वग़ैरह से भी उन्होंने यूनिवर्सिटियों से इस्तिफ़ादा किया और लगभग 20 साल के अरसे तक ये अर रिसाला नामी एक मजल्ले के एडिटर रहे हैं और उसमें काम करते रहे हैं। और अदबी मैदान में, अदबी हवाले से ये काफ़ी मशहूर हुए हैं। उनका अंदाज़ बहुत दिलचस्प रहा है। ये इसी तरीके से मजल्लतुल अज़हर के भी एडिटर रहे हैं। इसी तरीके से मुजम्माउल लुग़विल अरबी, लुग़विय्युल अरबी काहिरा के अंदर, इसी तरीके से मुजम्माउल इल्मी दिमश्क के अंदर, इसके भी इनको जो है रुकन में से रुकन बनाया गया था। इनकी कई किताबें हैं, जैसे तारीख़ुल अदबिल अरबी मशहूर किताब है, मदारिस में पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से इनकी वह्युर रिसाला वग़ैरह किताबें ये भी है। लेकिन इन्होंने आखिरी ज़िंदगी में एक काम ऐसा किया है जिससे साबिक़ उनके पूरे कारनामों पर जिसने पानी फेर दिया है। इन्होंने वहदत मुहम्मदिया और वहदत नासिरिया वग़ैरह में मुवाज़ना किया और जो है वहदत नासिरिया को जो है मिस्र के अंदर जो वहदत नासिरिया उसको उन्होंने जो है आला और बरतर करार दे दिया वहदत मुहम्मदिया के मुकाबले में। तो ये बहुत बड़ी गलती और लग़ज़िश थी उनकी तरफ से। और उसके उन्होंने जो है वहदत नासिरिया की बका और उसके जो है दवाम के बारे में तारीफ़ भी कर दी कि ये इसके अंदर ज़्यादा इस्तिमरार व खुलूद है। तो इस चीज़ ने जो है इनको बदनाम कर दिया। आपकी किताब में हाशिए में एक जुमला इन्होंने बहुत प्यारा लिखा है, देखिए आप गौर से। कहाँ है ये देखिए, वया लैतहु मात क़ब्ल अन यसदुर अन क़लमिही हाज़ल मक़ालुल मख़ज़ूल व नऊज़ु बिल्लाहि मिनल हौरी बअदल कौरी। कह रहे हैं कि काश के ये रुस्वा कुन, उन्हें जो है रुस्वा करने वाला और ये गलत मकाला और मज़मून इनके कलम से सादिर और शाये होने से पहले ही ये मर गए होते, इनकी वफ़ात हो गई होती तो अच्छा था। लेकिन इसी वजह से जो है दुआ मांगनी चाहिए। व नऊज़ु बिल्लाहि मिनल हौरी बअदल कौर, कि ईमान के बाद कुफ्र, नेमत के बाद आजमाइश, खुशहाली के बाद बदहाली, ये सारी चीज़ें इससे मुराद है। तो ये ना हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में हमें ना डाले। नऊज़ु बिल्लाहि मिनल हौरी बअदल कौर। वैसे ये अहमद हसन ज़ैयात मिस्री तहजीब व कल्चर और उसके हामी भी थे।
تو وہاں کے ادب میں لوگ ان کو جو ہے بہت بڑا رتبہ اور مقام دیتے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی سن 1969 میں عیسوی میں۔ دیکھیے ذکر المولد، مولد، المولد مصدر میمی، جیسے میلاد مصدر میمی ہے، ولد یلد وولد یولد، پیدا ہونے کے لیے مجہول استعمال کرتے ہیں۔ ذکرہ جانتے ہیں مشہور لفظ ہے، یاد، اس کی جمع آتی ہے ذکریات۔ ذکر المولد، میلاد رسول کی یاد، ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد۔ ذکر مولد الرسول، ذکر مولد الرسول ہی ذکر قیامت الروح وولادت الحریت ونشور الخلق۔ ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد، ہی ذکر قیامت الروح، وہ روح کی نئی زندگی کی یاد ہے۔ قیامت کا ترجمہ قیامت نہیں کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ زندگی، حیات نو۔ ذکر قیامت الروح کا ترجمہ کریں گے حیات نو، وہ روح کی حیات نو کی یاد ہے، نئی زندگی کی یاد ہے۔ وولادت الحریہ، اور آزادی کی پیدائش، آزادی کے وجود کی یاد ہے۔ ونشور الخلق، نشور کے معنی نشأت ثانیہ یہاں پر مراد ہے، اصل معنی مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے پیدا زندہ ہونا، جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ تو نشور الخلق اور لوگوں کے لیے نشأت ثانیہ ہے۔ فَكَأَنَّ مَوْلِدَهُ كَانَ الْبَعْثَ الْأَوَّلَ الَّذِي طَهَّرَ النَّفْسَ وَعَمَّرَ الدُّنْيَا وَقَرَّرَ الْحَقَّ لِلْإِنسَانِ، کہہ رہے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یہ پہلی بعثت تھی۔ البعث الاول، یہ پہلی نشأت ثانیہ تھی۔ الذی طہر النفس، جس نے نفوس اور دلوں کو پاکیزہ بنا دیا۔ وعمر الدنیا، اور دنیا کو آباد کر دیا۔ عمر یعمر، تعمیر کے معنی آباد کرنا، اردو والی تعمیر مراد نہیں ہے بلڈنگ بنانا بلکہ آباد کرنا۔ وقرر الحق للانسان، اور انسان کے لیے حق کو ثابت کر دیا، راسخ کو مقرر کر دیا۔ کما ان البعث سيخلص الروح ويبتدئ الآخرة ويعلن الملك للہ، نیز جیسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی، البعث نشأت ثانیہ، دوبارہ کی زندگی، یہ روح کو نجات دے گی اور آخرت کا آغاز کرے گی۔ وَيَبْتَدِئُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا آغاز ہوگا، اس کے آغاز کا اعلان کرے۔ وَيُعْلِنُ الْمُلْكَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اقتدار و حکومت کا وہ اعلان کرے گی۔ کون؟ البعث، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی۔ كان العالم يومئذ يضطرب في رق المادة وعبودية الشهوة وسلطان القوة۔ كان العالم يومئذ يضطرب في رق المادة، دیکھیے اضطرب یضطرب، اضطراب کے معنی پریشان ہونا، مضطرب ہونا۔ رقن کے معنی غلامی، المادہ کے معنی مادیت، عبودیت کے معنی غلامی، وسلطان القوہ، سلطان کے معنی اقتدار، طاقت۔ دنیا اس وقت مادیت کی غلامی، شہوت پرستی اور طاقت کے اقتدار میں پریشان تھی، اور طاقت کے اقتدار میں پریشان تھی۔ یہ منظر کشی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اس سے پہلے کے حالات کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَثَلِ الْأَعْلَى وُجُودٌ فِي ذَهْنِهِ، چنانچہ اس کے ذہن و دماغ میں
اعلیٰ اور عمدہ مثال کا کوئی وجود نہ تھا. فلم یکن للمثل الاعلی وجود فی ذہنہ ولا للغرض النبیل اثر فی سعیہ، اور اس کی جد و جہد میں، تگ و دو میں بلند مقصد کا کوئی اثر نہ تھا. الغرض النبیل کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بلند مقصد کا کوئی اثر نہ تھا. ولا للشعور الانسانی مجرا فی حسہ، اور انسانی شعور کے لیے اس کے حس احساسات میں کوئی جگہ نہ تھی. ہر ایک کے اندر ضمیر کا مرجع ہے عالم، عالم جس کا ترجمہ میں دنیا سے کر رہا ہوں. وجود فی ذہنہ، غرض النبیل اثر فی سعیہ، شعور الانسانی مجرا فی حسہ، ولا للسمو الالہی معنی فی نفسہ، اور نہ ہی خدائی برتری کا اس کے دل میں کوئی معنی تھا. السمو الالہی، خدائی برتری کا اس کے دل میں کوئی معنی تھا. انما کان حیوانیا شہوتہ الغلب، مادیا غایتہ اللذہ، انانیا شریعتہ الہوى. یہ دنیا تو بس ایک ایسی حیوانیت سے تعبیر تھی، شہوتہ الغلب، جس کی شدت خواہش غلبہ اور تسلط تھی. اس کی آخری خواہش اور شدت خواہش کیا تھی؟ بس دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے، کسی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، تسلط حاصل کر لے. مادیا غایتہ اللذہ، اور یہ دنیا ایسی مادیت سے تعبیر تھی جس کی معراج لذت آمیزی تھی. معراج ترجمہ غایتہ کا کر رہا ہوں، لذت آمیزی اس کی معراج تھی. انانیا شریعتہ الہوى، اور ایسی انانیت سے تعبیر تھی یہ دنیا اس وقت جس کا طریقہ من مانی تھا. شریعت ترجمہ کریں گے طریقہ من مانی تھا. ثم اسرف فی البہیمیت حتی جعل کل انثى مباحتا لکل ذکر، پھر اس نے حیوانیت اور بہیمیت میں حد تجاوزی کی. اسرف، اسراف، حد تجاوزی کرنا، یہاں تک کہ اس نے ہر مادے کو ہر نر کے لیے مباح قرار دے دیا، ہر مؤنث کو ہر مذکر کے لیے کیا کر دیا؟ مباح قرار دے دیا. فی المادیتی، دیکھیے آگے، فی المادیتی یہ متعلق ہے اسرف فی سے. ثم اسرف فی البہیمیتی و اسرف فی المادیتی سے تعلق ہے اس کا. اور مادیت میں اس نے اس انداز میں حد تجاوزے کی، غلو کیا. حتی اتخذ الہہ من خشب او حجر، یہاں تک کہ اس نے لکڑیوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا. وفی الانانیت حتی قتل اولادہ خشیت الاملاق والضرر، اور انانیت اور خود غرضی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا، اتنا غلو اور حد تجاوزی اس نے کی کہ اس نے اپنی اولاد کو جو ہے فقر و فاقہ کے خوف و خطر سے، ڈر سے اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. خشیت الاملاق مفعول لہو ہے، املاق کہا جاتا ہے افلاس کو. املق الرجل ای افلس، افعال کا مصدر ہے. تو بہیمیت کے اندر، انانیت کے اندر اس کی حد تجاوزی کی حد یہ تھی کہ اس نے فقر و فاقہ اور نقصان کے خوف سے اپنی اولاد کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. درس کے اگلے حصے کے لیے اگلے سبق کا انتظار کیجیے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.